بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، بلا حکومت کی نااہلی، نالائکی اور جلد بازی کی وجہ سے عمران خان کے لیے اچھی خبریں شروع آنی ہو گئی۔ عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کو کنونس کیا جائے گا کہ ان سے معاشی صورتحال نہیں چل رہی، ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جا رہا ہے، لہذا جلد الیکشن پر غور کرنا شروع ہو گیا ہے، جس سے پس پردہ حکمران اتحادوں کو بھی باشگاف پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ نے 7 ماہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر دیا ہے۔ ملک کی ایسی صورتحال پر پاکستان کے اہم ترین ادارے خاموش نہیں رہ سکتے۔ کہا جا رہا ہے جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا گیا ہے آپ نے جو وعدے کیے تھے اس ملک سے انہیں گمراہ کیا۔ دوسرا، آرمی چیف کی تعیناتی پر آپ کی متنازع پالیسی اور ڈبل کراس کرنے کی وجہ سے حساس ادارے میں سخت تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے کہ ایسا ادارہ جو اس وقت ملک کی سلامتی کی ضمانت ہے اسے متنازع بنانے کے لیے حکومتی اتحاد آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ عمران خان کی لانگ مارچ کی حکمت عملی عمران خان کی کامیابی کی ضمانت بن چکی ہے۔ لانگ مارچ کر کے پورے ملک میں عمران خان نے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اب 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچ کر آئندہ کا عمل موجودہ حکمرانوں کو کیا سامان پیک کرنا شروع کر دیا گیا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہونے والے ہیں؟ حالات کی مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 29 نومبر کو نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو یقینی بنانے کے لیے پیغام دے دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی متنازع ایکٹ کو بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا مقصد صرف صاف شفاف الیکشن کا کروانا ہے۔ میری طرف سے آرمی چیف جو بھی آ جائے، میں اداروں سے ٹکراؤ نہیں بلکہ اداروں کی مضبوطی کی پالیسی پر یقین رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو 70 سال سے ہمیں غلام رکھنا چاہ رہے تھے، پہلی دفعہ میں نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا اور موجودہ ضد کی نشانی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آصف علی زرداری نواز شریف کو دھرتی کا نسور اور شہباز شریف گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے، آج سب اکٹھے ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ چکا ہے، کیونکہ نہ تو ان میں اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے، نہ ہی بروقت فیصلہ کرنے کی ڈیسیژن پاور کی وجہ سے ملک کا سب سے اہم ترین عہدہ آرمی چیف کی تعیناتی متنازع بن چکا ہے، جس پہ نہ صرف عوام بلکہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے کہ ایسے حساس موقع کو صرف 8 دن پہلے تک فیصلہ نہ کرنا کسی بھی لحاظ سے ملک میں امن و امان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دوسری طرف پنڈی میں اہم اجلاس کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے موجودہ صورتحال میں لندن میں بیٹھے نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں اور سزا یافتہ ہیں، ان کے کسی بھی فیصلے کو پاکستان کے اداروں پر مسلط نہیں ہونے دیا جائے گا، جس کا واشگاف پیغام اداروں کی طرف سے حکومتی اتحاد وزیر اعظم پاکستان اور آصف علی زرداری کو کنوے کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈبل کراس کرنے کی جرات نہ کی جائے، جس پر آصف علی زرداری نے نواز شریف کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی ضد پر نہ اڑے، آپ نے عدم اعتماد سے پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ناظرین، لہٰذا لڑتے لڑتے اپوزیشن کی کہتے ہیں لڑتے لڑتے گم ہو گئی ایک کی دم اور ایک کی چونچ۔ دیکھتے ہیں کہ دم کس کی گم ہوتی ہے اور چونچ کس کی گم ہوتی ہے۔ پی ڈی ایم کی 13 اتحادی جماعتیں آپس میں دست و گریبان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے راز بھی افشاں کرنے لگ پڑے ہیں۔ اس سلسلے میں موجودہ حکمرانوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت 75 عمران خان نے پورے ملک بھر میں جلسے کیے، جہاں ہر ایک جلسے نے پچھلے جلسے کا ریکارڈ توڑا اور فیملیاں ان جلسوں میں شریک ہوتی رہیں۔ بزرگ سے لے کے خواتین تک بڑی تعداد نے
عمران خان کی مقبولیت کا ایک نیا ریکارڈ بنا دیا، جس ادارے نے بھی سروے کروایا تو سب طرف سے رپورٹ آئی کہ صاف شفاف الیکشن اس ملک کی ڈیمانڈ ہے، نہ صرف کہ پی ٹی آئی کی، جس پر اب فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ جلد مارچ تک کسی بھی صورت میں الیکشن کرائے جائیں، اسی صورت میں الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک سٹوری فیڈ کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیاں اور فرشتے مکمل ہے اور الیکشن کمیشن کی مکمل تیاری ہے۔ اگر آج حکومت کہتے ہیں تو 2 ماہ یعنی کہ 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن پورے ملک میں الیکشن شفاف کرا سکتا ہے۔ تاہم اس موقع پر عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا موجودہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا اگر حکومت اسمبلیاں توڑنے پر راضی ہو جاتی ہے، نئے الیکشن کراتے ہیں تو ان کی ٹیم پاکستان کی بہتری اور انتخابی اصلاحات کے لیے، تاکہ ٹھپا مافیا کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کر سکے، مذاکرات کے لیے تیار ہے اور ہم الیکشن اصلاحات کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے تاکہ الیکشن کی شفافیت پر ہارنے والا بھی نہ انگلی اٹھا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھ پر پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے پر مجھے حکومت سے نکالا گیا اور مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں ملک کو بہتر طریقے سے نہیں چلا رہا، لیکن یہ سٹیٹس کو کے حامی 40 سال سے مسلط حکمرانوں نے آ کر اداروں کو بھی پہلے گمراہ کیا کہ ہم ملک کو سنبھال لیں گے، لیکن میں نے پیٹرول 150 روپے پر چھوڑا تو یہ 230 پر لے گئے اور ڈیزل کی قیمت میں بے پناہ اضافہ کیا اور ڈالر کی وجہ سے پاکستان پر کھربوں روپے اضافہ ٹیکس پڑا ہے۔ اب حکومتی اتحاد بھی پچھتا رہے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کی ان سے ذاتی دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف یہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، صرف میرے احتساب کے خوف سے انہوں نے آپس میں اتحاد کیا۔ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ان کے پیچھے سے طاقت اور حلقے پیچھے ہو گئے، 29 نومبر کی شمع 30 نومبر کا سورج موجودہ حکمرانوں کی پشت پناہی کے خاتمے کا ہوگا اور انہیں اپنی عوام پبلک سپورٹ پر الیکشن لڑنا پڑے گا، جس پر انہوں نے الیکشن سے فرار کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عمران خان کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم سال کے اختتام پر الیکشن کرا دیں گے، لیکن عمران خان نے باشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ نئے صاف شفاف الیکشن 3 ماہ میں چاہیے، جس پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ 26 نومبر کو بڑی تعداد میں پاکستان، پنجاب، سندھ، کے پی کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستانیہ سے لوگ لے آتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے درمیانی راستہ لینے یعنی کہ شفاف الیکشن کا کر دیا ہے اور حکومت کو پیغام دے دیا کہ اس حکومت کو مزید عوام پر امپورٹڈ حکومت کو مسلط رکھنا ملک کے لیے ڈیفالٹ کی طرف جانے کی طرف دعوت دینا ہوگا، لہذا کبھی امکان ہے کہ اس دسمبر کے پہلے ہفتے میں حکمران اتحاد اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جماعت کے درمیان اہم ترین مذاکرات ہوں گے، جس میں نئے شفاف الیکشن کروانے کے لیے اور اس میں اصلاحات لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے بڑھتی ہوئی سیاسی مقبولیت اور مجھے اصل خوشی ہے کہ میری عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے، بیدار ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا 2023 کا سورج پاکستان میں کامیابیاں، فتوحات اور ملک میں آزادی کی سورج بن کے طلوع ہوگا، اور میں پاکستان کی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ کسی سے سودے بازی کروں گا، نہ ملکی مفاد میں کسی کو ترجیح دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اقتدار میں آنے کے بعد احتساب کا سلسلہ جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ مجھے روکتی تھی، کچھ لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، احتساب کا سلسلہ زیرو سے شروع کروں گا اور جس نے مال لوٹا ہے واپس لاؤں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میری بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے نہ صرف رجیم چینج کے تحت میری حکومت بدلی گئی، بلکہ میرے پر درجنوں مقدمات غداری اور دہشت گردی کے درج کرائے گئے، مجھ پر ایف آئی اے اور دیگر ادار نیب کی طرف سے جعلی مقدمات بنانے کی اور تفتیش کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ بار بار بنی گالہ پہ پولیس بھیج کے مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔
پر میں نے اپنی جماعت نہیں اپنی ملک کی حقیقی آزادی پاکستان کی لڑا ہوں، لہذا میں نہیں گھبرایا، یہاں تک کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا اور میں نے گولیاں کھانے کے باوجود دوبارہ عوام کی حقیقی آزادی کے لیے 26 نومبر کو پوری پاکستان کی قوم کو پنڈی پہنچنے کا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی جدوجہد جو عوام میں شعور پیدا ہو چکا، موجودہ حکمران کے فصلی بٹیرے اس ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں کسی بھی صورت کسی بھی ان ڈاکو چوروں کو NRO نہیں دوں گا، میرا ایک ہی مطالبہ تھا، شفاف الیکشن۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی امکان ہے کہ 2023 کا سورج سٹیٹس کو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بگوڑوں کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے کہا میرے خلاف توشہ خانہ کا گھڑی سے لے کر اربوں روپے پراپوگنڈے کے کیے جا رہے ہیں، جیسے جیسے موجودہ حکومتی اتحاد اور ان کے سہولت کار میرے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں، جعلی خبریں چلاتے ہیں۔ انہوں نے کچھ میڈیا پرسن پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا ویسے ویسے عوام کی مقبولیت میری طرف بڑھتی جا رہی ہے اور میں عوام کی طاقت کے سر پہ لوگوں پہ ہوں۔ ناظرین، عمران خان نے ایک بات ٹھیک کہی کہ صحافی برادری سے انہوں نے کہا شکوہ ہے کہ ارشد شریف شہید پر صحافی برادری نے سٹینڈ نہیں لیا۔ میں عمران خان صاحب کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، شہید ارشد شریف کے کیس میں نہ صرف ہم نے سٹینڈ نہیں لیا بلکہ اصل حقائق کو بھی جانچنے کی کوشش نہیں کی۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے صحافیوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا، 4-5 یونین بنا دی، جس کی وجہ سے ارشد شریف کو شہید کرنے کے علاوہ ہر تیسرے دن صحافیوں کو دھمکیاں دینا، ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا، انہیں نوکریوں سے نکلوانا حکومت اور ان کے سہولت کار عام ہو گیا ہے۔ ہم ارشد شریف کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب تک اس کے اصل ملزمان گرفتار نہیں ہوتے، انہیں سزائیں نہیں ملتی، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تاہم آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، صحافی کمیونٹی نے آپس میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ارشد شریف کا کیس اس طرح نہیں اٹھایا جس طرح حق ہے، لیکن اللہ پر یقین ہے کہ ارشد شریف کو شہید کروانے والے نشان عبرت بنیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، کبھی امکان ہے کہ موجودہ حکمران کا اتحاد ٹوٹنے کے قریب آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پاکستان کے اداروں کو نئے الیکشن کروانے کی طرف مائل کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی خواہش پر نئے الیکشن اناؤنس کر کے پاکستان کو امن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ورنہ اس ہجان کی صورتحال میں 22 کروڑ عوام نفسیاتی مزید ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان نے آج اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا میری جدوجہد آزاد شفاف الیکشن تک جاری رہے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ اداروں نے موجودہ امپورٹڈ حکومت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اور نئی تعیناتی میں ایکسٹینشن کا عنصر ابھی تک نہ ہونے کے برابر ہے۔ تاہم جب تک فیصلہ نہیں ہوتا انتظار کرے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ پاکستان زندہ باد۔